بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ آج ہم بات کریں گے گناہوں کو چھوڑنے کے حوالے سے۔ گناہ کرنا انسان کی فطرت ہے، لیکن گناہوں پر جم جانا اور ڈٹ جانا انسان کو ہلاکت کے قریب کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے آیت نمبر 222 کے اندر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ جل جلالہ کو توبہ کرنے والے لوگ پسند ہیں، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ جل جلالہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم خطا کار ہے، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور خطا کاروں میں سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہوں۔ یعنی گناہ معافی کے لائق ہے، لیکن گناہ پر اصرار اور اس پر ڈٹ جانا اللہ جل جلالہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ پہلا نقطہ گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دینا ہے۔ آج کل کے دور میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ لوگ گناہوں کو نارمل سمجھنے لگے ہیں۔ پورا دن لوگ غیبت، جھوٹ، بے حیائی اور موسیقی کے اندر لگے ہوتے ہیں، اور یہ ایک معمول کی بات بن چکی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر ان کے جو اعمال ہیں اس کی وجہ سے زنگ لگنا شروع ہو گیا ہے۔ یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، اور پھر وہ نیکی کو بوجھ اور گناہ کو معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ دوسرا نقطہ گناہ کی لذت ہے۔ گناہ کی جو لذت ہے یہ وقتی ہے، لیکن اس کا جو انجام ہے وہ دائمی ہے۔ شیطان ہمیں گناہ کے وقتی مزے دکھاتا ہے، لیکن اس کے انجام کی جو تباہی ہے اس کو چھپا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے۔ گناہ بظاہر خوشی دیتا ہے، لیکن دل سے سکون چھین لیتا ہے، اور یہی شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ تیسرا نقطہ گناہ کا اقرار کرنا ہے۔ جب انسان خود مان لے کہ ہاں میں غلطی پر ہوں اور میں گناہ کر رہا ہوں، یا میں نے گناہ کیا ہے، تو یہ توبہ کی پہلی سیڑھی ہے۔ جیسے کہ پہلی آیت کے اندر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، یعنی جو گناہ کر لیتا ہے اور پلٹ آتا ہے تو اللہ پاک ان سے محبت کرتا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے توبہ میں تاخیر نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ جل جلالہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والے توبہ کریں، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے کہ رات کے گناہگار توبہ کر لیں۔ یعنی توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے، لیکن موت کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا۔ پانچواں نقطہ گناہ چھوڑنے کے عملی طریقے ہیں۔ برے دوستوں سے فاصلہ رکھنا گناہ کی لذت کو کم کر دیتا ہے۔ زیادہ تر لوگ گناہ میں اس لیے مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کی صحبت بری ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کی جو صحبت ہے اس کو اختیار کرنے سے انسان کا دل نرم رہتا ہے، اور اس کا دل گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اسی طرح نماز کی پابندی سے بھی انسان کا دل گناہوں سے ہٹ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اپنے آپ کی خود احتسابی بھی گناہوں کی لذت کو کم کر دیتی ہے۔ جب ہم روزانہ سوچیں کہ آج میں نے کیا کیا، اچھا کیا یا برا کیا، اور اپنا محاسبہ کریں، تو اس سے انسان کے اندر جو گناہوں کی لذت ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
جو لوگ گناہ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ جل جلالہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آپ علیہ السلام نے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر، شکر اور اچھی عبادت کر سکوں۔ گناہ چھوٹنا مشکل نہیں ہے اگر نیت پکی ہو، کیونکہ اللہ جل جلالہ ہر انسان کو موقع ضرور دیتا ہے، لیکن ہمیں خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم کب اللہ جل جلالہ کے پاس لوٹ کر آتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں، کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت کرنے والا دل عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔